بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو میزبان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جن میری بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ کو ملتا رہے اور آپ نئی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس چینل پر آپ کے لیے آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ استخارہ آپ کے جائز مقصد، کاروبار اور آؤٹ آف کنٹری سفر سے پہلے آپ یہ استخارہ کرا سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ استخارہ اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں اور بچوں کی ملازمت کے سلسلے میں بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کا نام رکھنے سے پہلے کہ ہمارے بچوں کے لیے کون سا نام بیسٹ رہے گا، کیونکہ نام کا شخصیت پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور اسلامک رکھنا چاہیے۔ اس متعلق بھی آپ استخارہ کرا سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں جمال گوٹا کے بینیفٹ کے متعلق شیئر کروں گی۔ جمال گوٹا کو عربی میں حب السلاطین، فارسی میں تخم بید انجیر خطائی، اور اسے انگریزی میں کروٹن سیڈز اور عام زبان میں جمال گوٹا کہتے ہیں۔ جمال گوٹا کا درخت 15-20 فٹ بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتے بینگن کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس درخت کی گنڈی میں 3 بیج ہوتے ہیں اور یہ بیج ہی جمال گوٹا کہلاتے ہیں۔ عمدہ جمال گوٹا وہ ہے کہ جس کا مغز سفید ہو اور موٹا ہو۔ پرانا ہونے پر یہ مغز سیاہ یا زرد پڑ جاتا ہے، یعنی یہ جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا مغز سیاہ یا زرد ہوگا۔ ان بیجوں کو دبا کر تیل نکالا جاتا ہے، جسے روغن جمال گوٹا اور کروٹن آئل بھی کہتے ہیں۔ رنگ اس کا باہر سے سیاہ ہوتا ہے اور اندر سے سفید ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ، مزاج گرم خشک، اس کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے، اور ہم اسے کتنی مقدار کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ نصف رتی سے 1 رتی تک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روغن نصف بوند سے 1 بوند تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے بیسٹ بات یہ ہے، اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ اپنے کسی بھی ہربلسٹ یا حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں۔ مقام پیدائش یعنی یہ کن علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان، خصوصاً مشرقی پاکستان سے لے کر آسام و برما تک یہ پایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال قوی دست آور ہے، یعنی یہ کانسٹیپیشن کے لیے، قبض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کانسٹیپیشن یا قبض کی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حکیم کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اور قبض، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کانسٹیپیشن بہت بڑی بیماری ہے، اسے بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں، اس لیے اس کا بروقت علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ سودا کھولتا ہے، اور اس کو بطور مسحل سرد بیماریوں، وجہ مفاصل یعنی جوڑوں کے دردوں میں اور جگر کی بیماریوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آتشک جیسے امراض میں بھی کھلایا جاتا ہے۔ قے اور مروڑ سے تیل کا ضماد محرک و مقوی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو نکال کر مغز، گھی یا روغن بادام میں بھون کر باریک پیس لیں اور نصف رتی سے 1 رتی تک منقع میں رکھ کر کھلائیں۔ اس کی زیادہ مقدار زہر کا اثر رکھتی ہے۔ جمال گوٹا کی زہر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے زہریلے اثرات کو رفع کرنے کے لیے
اور اگر کسی کو دستوں کی پرابلم ہو تو اسے روکنے کے لیے کتیرا گوند پیس کر دہی میں ملا کر کھلانا بہت مفید ہے، اور اس کے زہریلے اثرات کے لیے کتیرا گوند بہت ہی بیسٹ ہے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ جمال گوٹا کروٹن سیڈز کے بینیفٹ شیئر کیے۔ اگر آپ کو یہ میری یوزفل آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دینا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔